أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم يا رسول الله انظرها لنا يا رسول الله انظرها لنا يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی بھی زبان چپ نہ رہے، مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. آقا جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، آقا جولی میں اگر نہیں ہوتے، اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا. سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ غیبی حضور آپ کے در سے، ملتی نہ غیبی حضور آپ کے در سے، تو پھر سٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے
مل کے بڑھیے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، تو روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ آقا جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ اور اس برکت والے مہینے کا یہ آج آخری جمعۃ المبارک ہے۔ بہت ہی برکت والی گھڑیاں ہیں، بہت ہی برکت والی گھڑیاں ہیں، اس لیے کیونکہ رمضان المبارک سال میں بار بار نہیں، صرف ایک مرتبہ آتا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو پچھلے سال موجود تھے لیکن اس سال موجود نہیں تھے، اللہ کریم نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا۔ تو پھر یہ ماہ مبارک آیا، اب اس کے آخری دن ہے، آج آخری جمعۃ الوداع ہے، 27 رمضان المبارک کا دن ہے، پھر جمعۃ المبارک ہے۔ تو بہت ہی برکتوں والی گھڑیاں ہیں، بہت ہی رحمتوں والی گھڑیاں ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کو پایا، پھر جو اللہ کریم نے اس ماہ مبارک میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، ان رحمتوں کو بھی حاصل کیا۔ رحمتوں کو حاصل کرنے کا مقصد کہ اس ماہ مبارک میں خوب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، اچھے اعمال کیے۔ وہ خوش نصیب ہیں لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک میں اپنے رب العالمین کو راضی کیا ہے۔ تو جن پر یاد رکھیں، جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، پھر آئندہ بھی اللہ کریم انہیں ضرور توفیق دے گا۔ وہ یہ نہیں کریں گے کہ صرف رمضان المبارک میں تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، رمضان المبارک کے بعد مسجد میں نہیں آئیں گے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک میں عبادت کی، روزے رکھے،
باقی بھی اچھے اعمال کیے جن کاموں سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے، تو کچھ ایسے بد نصیب بھی لوگ ابھی بھی موجود ہیں، اس لیے کہ جنہوں نے یہ ماہ مبارک کا مہینہ تو پایا، یہ برکتوں والا مہینہ تو پایا، اللہ کریم نے انہیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر موقع دیا، لیکن موقع ملنے کے بعد پھر بھی وہ اللہ کی عبادت نہ کر سکے، اس ماہ مبارک کے روزے نہ رکھ سکے، اس ماہ مبارک میں بھی نماز نہ ادا کر سکے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ میرے آقا کا فرمان علی شان ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، جبرائیل امین کی وہ بد دعا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمائی، تو وہ جو تیسری مرتبہ آمین تھی وہ یہی تھی کہ جبرائیل امین عرض کر رہے آقا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں اللہ کریم اسے رمضان المبارک کا مہینہ تو عطا کرے، لیکن اس ماہ مبارک کے پھر وہ روزے نہ رکھے، تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میرے آقا فرما رہے ہیں آمین۔ جبرائیل امین بد دعا کرنے والے ہوں، میرے آقا نبیوں کے سردار غریبوں کے غم خار آمین کرنے والے ہوں، تو پھر آپ بتائیں کیا میرے آقا نے جو آمین کہی وہ اللہ قبول نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ تو ایسے بد نصیب آج بھی نظر آتے ہیں، تو ہم تو صرف دعا کرتے ہیں، لیکن جب یہ دعا کی باری آتی ہے تو یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی ہے نا تو اس کے لیے نمازی جو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے حصے کی دعا کو اٹھا لیتا ہے، قبول نہیں فرماتا۔ اللہ کا نیک بندہ جب دعا کرتا ہے تو جو اس بد نصیب بے نمازی کے حصے کی دعا ہے وہ بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ تو بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کریم نے یہ ماہ مبارک تو عطا کیا، یہ ماہ مبارک عطا کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے رب کے حضور سجدے میں سر نہیں جھکایا، تو وہ بڑا بد نصیب ہے شخص۔ تو یاد رکھیں، پھر اس سے آگے چلتے ہیں، یہ بھی جو آتے ہیں ان پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ہم آئے ہیں، میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا کمال ہے نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں توفیق دی ہے، جس پر رب العالمین راضی ہوتا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جس پر اللہ کریم راضی ہو اس کو اللہ کریم توفیق دیتا ہے کہ آ میرے بندے، میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں، میں تیرے اوپر راضی ہوں، آ میری بارگاہ میں تو سجدہ ریز ہو جا، تو دعا کرے گا میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اگر ہم بھی اس عبادت پر تھوڑا سا دکھلاوا غرور تکبر کریں گے تو یہ عبادت ضائع ہو جائے گی، یہ روزے رکھنے ضائع ہو جائیں گے، یہ سب کچھ ضائع بیکار ہو جائے گا۔ تو ہم نے اللہ کا شکر کرنا ہے،
ہم نے اللہ کا شکر کرنا ہے کہ مولا تو نے بڑا کرم فرمایا ہے، بڑا فضل فرمایا ہے، ہمارے اوپر کرم فرمایا، رحمت کی بارش عطا فرمائی، ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا ہے، کیونکہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے۔ میں اور آپ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی باہر بازاروں میں، دکانوں میں باہر کھڑے ہو کے فضول باتیں کر رہے ہوں گے، بےہودہ گفتگو کر رہے ہوں گے، لیکن ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، ہم نے اذان سنی ہے، ہم اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ تو حضرات محترم، آج جو ہمارا موضوع ہے، وقت تو بڑا مختصر ہوتا ہے، لیکن اسی مختصر وقت میں ہی جتنی بھی اللہ کریم نے توفیق دی گفتگو کریں گے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں جو موضوع میں نے چنا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ وہ کیا ہے؟ عظمت قرآن، جس کے بارے میں رب العالمین فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، یہ تو حروف مقطعات ہیں، یہ محبوب، محب اور محبوب کی راز و نیاز کی باتیں ہیں، ان کا تو جبرائیل امین بھی نہیں جانتا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ تو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرہ بھی شک نہیں ہے، ذرا بھی اس میں شک نہیں ہے، شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن بات بڑی قابل غور ہے، اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں شک نہیں کرنا، شک کی گنجائش نہیں ہے، ذرا بھی شک نہیں ہے۔ یہ خطاب کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ ایک تو ہے ایمان والا، ایمان والا قرآن پاک میں شک نہیں کرتا، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ قرآن میں شک نہیں کرتا۔ پھر دوسرا یہود و نصارہ ہیں، وہ مانتے ہی نہیں، وہ قرآن کی عظمت کو مانتے نہیں۔ لیکن اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھنا، کچھ ایسے بدعقیدہ لوگ آئیں گے، پڑھیں گے تو کلمہ، جو ہمارے سیدھے سادے مسلمان ہیں، سنی ہیں، ان کو قرآن پاک کی آیاتیں پڑھ کر غلط ترجمہ سنائیں گے، تو کہیں تم یہ گمان نہ کر لینا کہ یہ جو مولوی صاحب بات کر رہے ہیں، یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہوگا۔ تو یہ یاد رکھنا، قرآن کا ترجمہ غلط کرنے سے، قرآن کا وہ جو ترجمہ کر رہا ہے اس نے غلط کیا ہے، تمہیں نہیں بھی پتا، لیکن یاد رکھنا یہ قرآن تو میرے محبوب کی عظمت بیان کرتا ہے۔ کیونکہ آج ایسے لوگ موجود ہیں جو یہی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے محبوب کی شان کو ماننا چاہیے، مانتے نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ سارا قرآن ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کر رہا ہے۔ تو کسی نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سے پوچھا، امی جان محبوب کے
اخلاق کے بارے میں بتائیں، محبوب کی عظمت کے بارے میں بتائیں، محبوب کی شان کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا اے بندہ خدا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ محبوب کے بارے میں قرآن پاک کی ہر آیت مبارکہ محبوب کی شان بیان کر رہی ہے۔ اگر کوئی بد نصیب مولوی تمہیں قرآن کی آیت پڑھ کر، ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دیکھو جی قرآن پاک کی سورت کاف کی ایک آیت مبارکہ ہے جو آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہاری مثل ہوں۔ میرے پاس بھی آج سے تقریباً کو 4-5 سال پہلے ایک بد نصیب آیا، جی یہ دیکھو قرآن پاک کھولو، میں نے کہا ظالم کچھ شرم کر، یہ مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، یہ مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے، یہ میرے محبوب نے کافروں کو فرمایا ہے۔ اے ابو جہل اینڈ کمپنی، تم کیا کہتے ہو میں تمہاری مثل ہوں؟ نہیں، تم نہیں جانتے، میری عظمت پوچھنی ہے تو میرے یار صدیق اکبر سے پوچھ لو۔ تم کہتے ہو میں تمہاری مثل ہوں؟ رب العالمین کا قرآن ہے، محبوب کا فرمان ہے، اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ انہیں بتا دینا۔ تو یہ کس کو بتا رہے ہیں محبوب؟ کافروں کو بتا رہے ہیں، کیا میں تمہاری مثل ہوں؟ میں تمہاری مثل ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تم میری عظمت کو جانتے نہیں، تم میری عظمت کو پہچانتے نہیں۔ میری عظمت پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، میری عظمت پوچھنی ہے تو اس عمر پاک سے پوچھو، میری عظمت پوچھنی ہے تو عثمان غنی سے پوچھ لو، میری عظمت پوچھنی ہے تو پیارے علی المرتضیٰ سے پوچھ لو، میری عظمت پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھ لو، میری عظمت پوچھنی ہے تو میری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھ لو، میری عظمت پوچھنی ہے تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھ لو، میری عظمت پوچھنی ہے تو احمد رضا فاضل بریلوی سے پوچھ لو، میری عظمت پوچھنی ہے تو مولانا سردار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھ لو۔ یہ کافر کیا جانے، تم کیا جانو میرا مقام کیا ہے؟ میری عظمت کو تو میرا صدیق جانتا ہے۔ تو یہ آج بھی بد نصیب لوگ، جی نہیں دیکھو جی یہ قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک میں جب محبوب فرما رہے ہیں میں تمہاری مثل ہوں، میں نے کہا ظالم کچھ شرم کر، یہ کافروں کو خطاب ہے، کیا میں تمہاری مثل ہوں؟ نہیں، محبوب جیسا تو کوئی بن کے آیا ہی نہیں ہے، بن کے آتا کیسے جب اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے؟ بن کے آتا کیسے؟ اللہ نے جب بنایا ہی نہیں ہے تو پھر آتا کیسے؟ تو حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عظمت کی گواہی سارا قرآن دے رہا ہے، فرمایا اس میں شک نہ کرنا، قرآن تو میرے محبوب کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ تو اہل عرب میں یہ ایک دستور تھا کہ شاعر تھے بہت بڑے بڑے، مشرکین کے شاعر بڑے تھے، وہ ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ اپنی شاعری کے اپنے لحاظ سے کوئی جب شعر لکھتے تو جس کا سب سے اچھا شعر ہوتا تو اس کو لکھ کر کسی چیز پر کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکایا جاتا، جو بھی گزرتا وہ دیکھتا کہ یہ شعر بڑا اچھا ہے، اس کے نیچے نام لکھا ہوتا یہ شعر فلاں شاعر نے لکھا ہے، یہ شعر فلاں شاعر نے لکھا ہے۔ تو پھر جب آئی نا باری آمنہ کے لال کی، جب آئی باری اللہ کے محبوب کی، تو پھر اللہ کریم نے جب محبوب کے قلب انور پر سورت کوثر نازل فرمائی، سب سے چھوٹی سورت
جب اللہ کریم نے نازل فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جانا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر، میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر جا، میرے محبوب نو جا کے اے سورت کوثر دا تحفہ دے کے آ۔ تو آدھو صدر توجہ فرمانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے آقا نال پیار کرن والے ہو، رب العالمین نے جبرائیل نو بھیجے آئے سورت کوثر جبرائیل امین لے کے آئے نے محبوب دے دل دے قلب انور تے سورت جدو نازل ہوئی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا علی کتھے وے، میرا علی کتھے وے؟ پیارے علی المرتضی حاضر ہو کے نے عرض کیتی سونے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا میں حاضر ہوں۔ فرمایا اے پیارے علی المرتضی اے سورت اللہ کریم نے میرے دل سے نازل فرمائیے جبرائیل امین لے کے آیا ہے، اے پیارے علی المرتضی نو کسی ہڈی تے لکھ لو یا نو چمڑے تے لکھ لو یا کسی کھجور دے پتے تے لکھ لو، اس نو لکھ کے کعبے دی دیوار تے لٹکا دے ہو، پتہ چلے رب العالمین نے جڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ یہ جدوں کافراں دے جڑے بڑے بڑے شاعر نے وہ پڑھیں گے تے انہاں نوں پتہ چل جائے گا، جڑے کہندے نے اسی بڑے بڑے شاعر ہاں، حضرات محترم رب العالمین نے فرمایا اگر تسی ایڈے بڑے شاعر ہو تے پھر تسی میں تانوں زیادہ گل نہیں کردا، میں تانوں زیادہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کردا، میں یہ نہیں آدا کہ سپارہ پورا کر کے لے آؤ، میں یہ نہیں آدھا پورا رکوع کر کے لے آؤ، میں یہ نہیں آکھدا کہ ایک پوری آیات لے کے آؤ، میں رب العالمین کافراں نو خطاب کر رہا ہوں، میں کہنا کوئی زیادہ رکوع نہیں، کوئی زیادہ وڈی یہ آیت نہیں، اے جڑی سب تو چھوٹی سورت میں محبوب دے قلب انور تے نازل فرمائیے آخینا کل کوثر زیادہ اور نہیں کرنا، زیادہ سپارہ نہیں کٹھا کر کے لے آنا، سپارہ مقابلے دے اندر نہیں لے کے آنا، رکوع نہیں لے کے آنا، ایک چھوٹی جی صورت ہے دے مقابلے دے اندر لے آؤ، لیکن حضرات محترم کافر مقابلہ نہ کر سکے، بڑے بڑے شاعر، ایک شاعر جے دا نام لبیب بن ربیعہ ہے، وہ بھی شاعراں دے وچ بڑا بڑا شاعر ہے، وہ بھی مشرک ہے جے کلمہ نہیں پڑھیا۔ حضرات محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جدوں پیارے علی المرتضی نے سورت کوثر کعبے دی دیوار نال لٹکا دیتی ہے، اے بھی ویکھن واسطے آیا ہے، اج میں کعبے کول گزر کے جانا ہے، اج ویکھنا ہے کہ دا کلام زیادہ سونا ہے، کہ دا کلام لکھیا اور کعبے دی دیوار نال لٹکایا ہوا ہے۔ لبیب بن ربیعہ جدوں گزرے اونے ویکھیا تے ای سورت لکھی ہے، ایئی سورت لکھیے، سورت کوثر لکھیے۔ حضرات محترم جدو ویکھیا تے ویکھ کے حیران رہ گیا، کہندا واہ واہ اے تے عام کسی آدمی دا کلام نہیں ہے، واللہ ما ھذا کلام البشر، مینوں اللہ دی قسم ہے اے کسی بشر دا کلام نہیں ہے، اے محمد رب دا کلام ہے، اے کسی بشر دا کلام نہیں ہے، اے محمد رب دا کلام ہے، اللہ دا کلام ہے۔ اے دے مقابلے دے اندر کوئی اور شاعر اپنا شعر نہیں لکھ سکدا، کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکدا، کسی دی اتنی جرت نہیں ہے، کیونکہ اے کلام جیڑا ہے اے کسی عام شاعر دا نہیں ہے، اے کسی بشر دا کلام نہیں ہے، اے اللہ دا کلام ہے۔ واللہ ما ھذا کلام البشر، منو اللہ دی
قسم ہے کسی بشر دا کلام نہیں ہے۔ حضرات محترم لبیب بن ربیعہ کہندا واہ واہ ایسا کلام تے کسے وال آیا ہی نہیں ہے، ایسا کلام تے اسی بڑے بڑے شاعر کسی نے ایسا کلام لکھیا ہی نہیں ہے، یہ کلام کسی بشر دا نہیں ہے۔ حضرات محترم جدوں نے گل کیتی میرے اعلی حضرت عاشقاں دے امام سنیاں دے پیر جن عشق و محبت اعلی حضرت میرے اعلی حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال کر دیتا۔ آپ کی فرماندے نے تیرے آگے جو ہے دبے لچے فسا عربی کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ادب لچے فصاحت عربی کے بڑے بڑے، کیونکہ جدو ایک کلام نازل ہویا ہے بڑے بڑے شاعروں ردیہ زبانہ بند ہو گئی ہیں۔ ایتھے میرے اعلی حضرت نے فرمایا آقا تیرے آگے یوں دبے لچے فصاحت عربی کے۔ اچھا اس طرح نہیں، رمضان المبارک دا آخری جمعۃ المبارک ہے تو روزہ تساں بھی رکھیا ہے تو روزہ الحمدللہ بولو نا، میں بھی الحمدللہ روزہ ہی رکھیا تو روزے نال جدوں میں اتنا زور لا رہے ہیں محبوب دا ذکر کر رہے ہیں تو تسی پھر اجے بھی ڈھلے ہو۔ پتہ نہیں یہ آخری جمعۃ الوداع دوبارہ ساری زندگی دے اندر آنا کہ نہیں، تو پھر مل کے ذرا محبت نال شاعر بڑے بڑے سی تے وہ بڑے بڑے شاعر بھی یہی گل کر دے واہ واہ اے جڑا کلام ہے کسے بشر دا کلام نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب انور تے نازل ہونے والا قرآن پاک حضرات محترم کافر بھی من گئے نے۔ حضرات محترم میرے اعلی حضرت نے اس واسطے فرمایا تیرے آگے یوں ادب لچے فصاحت عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضرات محترم آخری بات وقت بڑا مختصر ایک ہو رہے نا شاعران دے مشرکان دے اندر ایک بڑا بڑا خطیب جیدی بڑی آواز بھی بڑی پیاری ہے، بہت بڑا خطیب ہے کافران دے اندر، بہت بڑا شاعر ہے طفیل بن عمر، انہیں ارادہ کیتا کہ چلو میں بھی جانا جا کے مکہ مکرمہ کعبہ شریف دی جا کے زیارت کردہ، نالے جا کے کعبے دا طواف کر کے ہونا۔ کافران دا بہت بڑا عالم سی، پہلے کافر سی، بعد دے اندر اللہ کریم نے کرم فرمایا تے انہیں بھی کلمہ نصیب ہو گیا، محبوب دی غلامی دے اندر آ گیا۔ جدوں نے ارادہ کیتا نے تے ابو جہل نو پتہ چلیا، ابو جہل نے خط لکھیا کہ طفیل بن عمر ذرا خیال نہ لے تو تو بڑا بڑا سمجھدار لیکن آنا ہے نا تے مکے دے اندر نہ ہی باہر بارڈر تے بیٹھ جائیں، کدے تو اگے اندر آ گیا نا تے محمد عربی دی تیرے تے نگاہ پائے گی تے اسی اگے بھی جاننے ہاں، جیڑا گیا واپس نہیں آیا، جیڑا گیا واپس نہیں آیا۔ تم ہی ذرا خیال کری انہیں کیا ابو جہل کیسیاں گلاں کردا، میں ایڈا دنا، میں آپ بڑا وڈا عالم ہاں، میرے تو وڈا کوئی عالم نہیں ہے، میں جاندا ہوں۔ حضرات محترم آیا سفر شروع کیتا پر بارڈر تے بیٹھ گیا، جدوں کچھ دن بیٹھیا کچھ عرصہ بیٹھیا، آخر سوچے تھے انی گرمی چلو جانا بیت اللہ دے کول جا کے کعبہ شریف دا طواف کرنا، میں بھی بڑا وڈا عالم ہوں، بڑا فصیح البلیغ ہوں، بڑی آواز
والا بڑا خطبہ دے اندر میرا بھی نام ہے، میں بھی جانا انہاں دا کلام کیے، میں اپنا کلام سناواں گا۔ حضرات محترم تو فعل بنا میرا آیا ہے بیت اللہ دے کول جدوں آیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف دے اندر تشریف فرمانے، میرے آقا دے غلام بھی تشریف فرمانے، میرے آقا دے صحابہ دا جمع غفیر صحابہ موجود نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی کتاب لا رحب دی تلاوت فرمائی ہے۔ حضرات محترم تو فعل بن ربیعہ تو فعل بن عامر نے او تلاوت دیو رکن واسطے کہ میرے کنن تے آواز نہ آوے، اپنے کنن دے اندر انگلاں لے لیاں نے، جدوں انگلاں لے لیاں نے لیکن انگلاں جتنیاں مرضی کنن نوں بند کر لو آواز پھر بھی پہنچ جاندی ہے، عام بندے دی آواز پہنچ جاندی ہے، لیکن آواز ہوے امام الانبیاء دی، آواز ہوے بھی نبیوں دے سردار دی قرآن پاک دی تلاوت میرے آقا خود فرما رہے، اور حضرات محترم تو فعل نے کنا دے اندر انگلیاں لیاں نے لیکن تھوڑی تھوڑی آواز آئی ہے، آخر کار سوچیا کہ آواز تے تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے، کیوں نہ ہوئے میں کول چلا جاواں جا کے اچھے طریقے نال ایک کلام سندا دیا، اے ہے ہی کی حضرات محترم جدوں کلام سنیا پھر کلام کیدا سنیا تے دی زبانی سنیا۔ آج کوئی اچھا قاری تلاوت کرے، کوئی عالم دین تلاوت کرے، لوگ کہندے نے قبلہ قاری صاحب بڑا سونا قرآن پڑھیا ہے، ایمان والیاں دے ایمان ہور تازہ ہو جاندے نے، ایمان دے اندر ہور چاشنی آ جاندی ہے، اور محبت دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے، کس واسطے بڑی سونی آواز نال بڑی پیاری آواز نال اللہ دا قرآن پڑھیا ہے، ایمان والے خوش ہو جاندے نے جدوں قرآن پڑھیا جائے، لیکن جو نے کلمہ نہیں پڑھیا لیکن زبان میرے محبوب دی زبان امام الانبیاء دیئے، کلام بھی اللہ تعالیٰ دا ہے، میرے آقا نے تلاوت فرمائی ہے۔ حضرات محترم تو فعل بن عامر میرے آقا دے قریب ہویا، عرض کیتی سونے ہو کملی والیا ابو جہل اتبا شہبہ اے بے ایمان مینوں آدھے سی قریب نہ جائے کہ تیرے تے اثر نہ ہو جائے، سونے جڑا تسی کلام تواڈے تے نازل ہویا ہے اے دا تے مقابلہ کوئی سونے کر بھی نہیں سکتا، سونے دا تے مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کردہ سونے مہربانی فرماؤ میں بھی باقی سب کو چھڑ دینا وا، مینوں بھی اپنا غلام بنا لو، مینوں اپنے پیارے یار غار صدیق اکبر دا پیر بھائی بنا دیو۔ انہیں بھی کلمہ پڑھیا ہے تے مسلمان ہو گیا ہے۔ حضرات محترم آج بھی اچھے قاری سوال قرآن پاک پڑھ دینے ایسے لوگ نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ ایمان دی دولت نصیب فرما دیندا ہے، بڑے بڑے ایسے عیسائی جنہوں نے قرآن پاک دی تلاوت سنی ہے، قرآن دی تلاوت سن کے اللہ تعالیٰ نے کلمے دی دولت عطا فرما دی تھی ہے، لیکن پھر قرآن پاک دی تلاوت کرنے والے نبیوں دے سردار ہون امام الانبیاء ہون تے پھر کیسا سرور ہوئے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایمان دی دولت کیوں نہ عطا کردا، اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی تے میرے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا یہی فرمایا تیرے آگے یو ہے دبے لچے فصاحہ عربی کے بڑے، تیرے آگے یو ادب لچے فصاحہ عربی کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔
تو حضرات محترم ایک کلام رب العالمین دا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل اللہ کریم نے فرمایا، پھر اتنا مرتبہ مقام جڑا اس نو پڑھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام، اللہ بڑیاں شاناں عطا فرما دیندا، بڑیاں عزتاں، بڑیاں عظمتاں، کوئی منے یا نہ منے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا سرٹیفکیٹ کٹ دیتا ہے نا، اس دا کوئی انکار کر سکدا نہیں۔ جتنا مرضی کوئی شان دا ایک قاری، ایک حافظ، ایک عالم دین دا کی شان دا کوئی انکار جتنا مرضی کرے، لیکن میرے آقا نے جو فرما دیتا ہے نا ایتھے بھی اور کل قیامت والے دن کہ حافظ قرآن دا او مقام، او عظمت، او شان ہوئے گا کہ رب العالمین فرمائے گا، اے حافظ قرآن تو میری کتاب نو اپنے دل دے اندر سمایا ہے، اس نو پڑھدا جا تے اپنی منزلاں طے کردا جا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سینے دے اندر قرآن دا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، وہ سینہ ایک ویران گھر کی مانند ہے۔ ایک ویران گھر ہو جس کے اندر کوئی بھی نہ رہتا ہو، ہمارا ہی اپنا ہی گھر ہو، 10 دن 20 دن یہ 1 مہینہ ہم اس کا دروازہ نہ کھولیں، 1 مہینے کے بعد جائیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ویران گھر لگے گا کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، جس سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ موجود نہیں ہے وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ تو آج ہم نے سوچنا ہے ہمارے دل کے اندر، ہمارے سینے کے اندر کتنا قرآن ہے، ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ ہماری کتنی محبت ہے، پھر جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ہم کتنی محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ کریم میری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔